اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ان کے مرض کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہ حکم اخروی سنو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ مسلسل جھوٹ بولتے تھے۔ یہ جو یکذبون ہے نا، یکذبون، اس سے وہ جھوٹ مراد نہیں ہے جو چھوٹی موٹی باتوں میں لوگ بول لیتے ہیں دنیا داری میں، اس سے وہ جھوٹ مراد ہے کہ جو عقیدے کے بارے میں وہ بول رہے ہیں منافق کہ ہم مسلمان ہیں، آمنا باللہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عام جو جھوٹ ہے وہ بے شک گناہ ہے، اس کے اوپر وبال ہے، وعیدیں ہیں، لیکن عذاب علیم جو ذکر ہو رہا ہے نا، وہ اس عام جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ وہ کون سا جھوٹ؟ عقیدے کے متعلق جھوٹ کہ ہم آمنا ہے اور مومن ہیں، یہ وہ بما کانوا یکذبون۔ اور یکذبون کے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ کانو۔ کانو اکثر جب آ جائے نا مضارع کے ساتھ تو اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے ماضی استمراری والا، کہ یہ کام مسلسل ہوا ہے، ایک آدھ دفعہ نہیں ہوا، بلکہ گریجولی انہوں نے جھوٹ کو کیا بنایا ہوا تھا؟ اپنی عادت بنایا ہوا۔ بما کانوا یکذبون، اگلی ان کی برائیاں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ، نہ فساد مچاؤ زمین میں۔ فساد سمجھتے ہو؟ یہی نا کہ ادھر کافروں سے دوستی، یہاں فساد کس کو کہا گیا ہے؟ کافروں سے بھی دوستی رکھنا اور مسلمانوں سے بھی دوستی رکھنا، یہ ہے فساد۔ ٹرمپ سے بھی یاری رکھنا، اسے بھی مبارک شبارک دے دینا ہے، اور ادھر جناب مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے کے رکھنا، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ اس عمل کو فساد۔ باقی آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، انسان کی جو ترقی ہے نا وہ دو کاموں پر ہے۔ توجہ کریں بھائی، دو آیتیں سمجھانے لگا ہوں تو دو باتیں سمجھ لیں، یہ آیت اور اگلی آیت دونوں سمجھ جائیں۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار کتنی باتوں پہ؟ دو۔ نمبر ایک، ترک ما لا ینبغی، نامناسب کام چھوڑ دو، نامناسب کام چھوڑ دو۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ فعل ما ینبغی، جو مناسب ہیں وہ کرو، نامناسب کام چھوڑو اور مناسب کام کرو۔ پھر سمجھا دو، نامناسب کام چھوڑو اور مناسب کرو۔ ابھی جو آیت پڑھنے لگے ہیں اس میں پہلی چیز کا ذکر ہے، نامناسب حرکتیں چھوڑ دو، اور اگلی آیت میں دوسری چیز کا ذکر ہے کہ مناسب کام کرو، کامل انسان بن جاؤ گے۔ چلیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا، فساد نہ مچاؤ زمین میں۔ فساد تو سمجھ آ گیا نا، کافروں سے بھی دوستیاں رکھنی، مسلمانوں سے بھی دوستیاں رکھنی، ان کو بھی دھوکہ دے کے رکھنا، ادھر بھی دھوکہ دے کے رکھنا، ٹھیک ہے، یہ فساد ہے۔ تو کہتے ہیں، جواب آگے سے کیا دیتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہوں اور دنیا میں امن پیدا ہو اور قتل و غارت ختم ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں، اور انما نحن مصلحون کا چوغا انہوں نے پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی ہے، آپ سمجھتے نہیں، سمجھ آئیے؟ ہماری یہ پالیسی ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ کی ابھی سمجھدانی کیا ہے؟ چھوٹی ہے، کم ہے، آپ بزرگوں کی باتوں کی حکمت نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اس میں ملک کا فائدہ ہے، اس کام میں ملک کا فائدہ ہے، اس میں قوم کا فائدہ ہے، اس لیے ہمیں یہ کرنے دیں، کفار سے دوستیاں تعلق رکھنے دیں، ان سے ڈپلومیسی کرنے دیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے دوستی لگائی، یہ فساد ہے، تو حکم دیا گیا فساد نہ کرو۔ تو جواب دیتے ہیں جی انما نحن مصلحون، ہم صلح کرانا چاہتے ہیں، ہم خیر خواہی چاہتے ہیں، مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الا خبردار، الا
اللہ خبردار یاد رکھو، اللہ کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے، اللہ خبردار کے لیے آتا ہے، اللہ خبردار، اللہ یاد رکھو۔ ہمارے ایک استاد مانا فرماتے تھے اللہ آگاہ، کیا مانا کرتے تھے؟ آگاہ۔ انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، یہی ہیں اصل فسادی، یہی ہیں اصل فسادی ہیں، اصل فسادی۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل فسادی ہم ہیں، لیکن فساد کی تعبیر وہ اصلاح سے کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں اور خیر خواہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، انہیں انجام کا علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب یہ ہے کہ مناسب کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو پڑھنے لگے ہیں صحابہ کرام کو معیار ایمان بنایا، کہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ معیار ایمان ہیں، ایمان کی مثال صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کا ایمان اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ان کا ایمان تو اللہ نے اس آیت میں گویا ڈسپلے پہ لگایا۔ کس پہ لگایا؟ کمپنی جب کوئی چیز تیار کرتی ہے نا تو جو سب سے اچھا اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے یا اس کی جو ہوتی ہے چیز، اس کو وہ اپنے سامنے مطلب کہ ڈسپلے پہ لگاتے ہیں، آنے والے لوگوں کو تعارف کرواتے ہیں کہ یہ چیز ہم بناتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کو صحابہ کا ایمان، سب صحابہ کرام کا ایمان اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہے۔ اور اس طرح کی آیتیں 4 جگہ پہ ہیں قرآن مجید میں۔ کتنی جگہ پہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے، دیکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور یہ آیت وہ ہے جو صحابہ کرام کے کمال ایمان کا لافانی ثبوت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کہ صحابہ کامل ایمان والے ہیں، اور اس کا لافانی ثبوت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رکھ دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، کن کو؟ ان منافقوں کو۔ وَإِلَّهُمْ سے کیا مراد ہے؟ اور جب کہا جاتا ہے ان منافقوں کو آمنو، ایمان لاؤ، کما، جیسے، کما کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جیسے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، آمنو، ایمان لاؤ، کما، جیسے، آمن الناس، ایمان لائے لوگ۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ تفسیر ماوردی، تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر ماوردی، بہت بڑی تفسیر ہے، اور بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب کہا جاتا ہے ان کو، منافقوں کو، کہ او منافقوں ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے ہیں صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے اس آیت میں کیا بنایا؟ مثال اور معیار بنایا۔ لوگ صحابہ کا ایمان پوچھتے ہیں، اور ان کا ایمان تو معیار ہے، ان کا ایمان تو ایک یہ آیت ہو گئی، 3 اور آیتیں ہیں، نمبر لکھ لو بس، گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ سورۃ البقرہ، یہی پہلا پارہ، آخری صفحہ 137، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ بقرہ 137، نساء 115، سورہ نساء 115، اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 90، سورۃ الانعام آیت نمبر 90۔ ساری آیتیں جو میں بتا رہا ہوں ان میں صحابہ کرام کے ایمان کو اسی انداز میں اللہ نے کیا بنایا؟ معیار۔ آج لوگ صحابہ کرام کے ایمانوں پہ بحث کر رہے ہیں، یہ یوٹیوبر جو ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان کے مقتدی بنو صحابہ کے، صحابہ کی نکتہ چینیاں نہ کرو صحابہ کرام پہ، صحابہ کے کیا بنو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ لایا؟ فبہداہ مقتدی۔
وجہ کیا ہے؟ کیوں معیار ایمان بنایا؟ صحابہ کو کیوں معیار ایمان بنایا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مفسرین جواب دیتے ہیں فَلِأَنَّهُمْ عَادَوْا قَوْمَهُمْ، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے مقابلے میں منافق تو بندوں کی پرواہ کرتے تھے نا، جبکہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ لِأَنَّهُمْ عَادَوْا قَوْمَهُمْ وَأَقَارِبَهُمْ، انہوں نے اپنی قوموں سے جنگ کی، خاندانوں سے جنگ کی، اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی۔ وَهَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ، اپنے وطنوں سے کیا کی؟ ہجرت کی۔ وَتَرَكُوا دِيَارَهُمْ، اور اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ یہ اوصاف ہیں ان کے۔ عَادَوْا قَوْمَهُمْ وَأَقَارِبَهُمْ وَهَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ وَتَرَكُوا دِيَارَهُمْ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ ایمان کا معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، جو ذرا بعد میں ایمان لائے تھے، بدر میں مقابلے میں آئے تھے، بعد میں ایمان لے آئے نا، تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو، ابا جی 3 دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے کہا کہ ابا جی ہیں یار، بزرگ ہیں، چھوڑ دیں۔ حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا تھا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا تو میری تلوار دے تھلے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا تو ابو بکر کی تلوار تجھے کاٹ کے رکھ دیتی۔ اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے۔ یہ جذبہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا سر کاٹا تھا، انہوں نے سگے اپنے والد کو قتل کیا تھا کہ وہ مخالف تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، دوسرے سائڈ پر دشمن لشکر میں کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو؟ بہت بڑے کمانڈر تھے ابو عبیدہ۔ اللہ آج کے ابو عبیدہ کی بھی حفاظت فرمائے، یہ بھی دشمنوں کے سینوں پہ، پوری دنیا کے کافروں پہ مونگ دل رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مامے کو قتل کیا تھا، ماموں کا سر کاٹا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ام حبیبہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو سفیان کے لیے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا تھا جب ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو سفیان آئے نا، والد ملنے کے لیے آئے نبی علیہ السلام کے گھر میں، نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو اپنی بیٹی کے پاس آئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دی۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹیوں کی آمد پہ تو، باپ کی آمد پہ تو بیٹیاں بستر بچھایا کرتی ہیں، نیا بستر بچھایا کرتی ہیں، تو نے یہ بستر لپیٹ دیا ہے، میں اس لائق نہیں، یا یہ بستر اس لائق نہیں تھا۔ بڑا ذہین بندہ تھا نا، باتیں چودھریوں والی کرتا تھا، میں اس لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا تو اس بستر کے لائق نہیں، اس بستر پہ تو جبریل آتے، یہ تو وحی کا بستر ہے، محبت وحی ہے، نبوت کا بستر ہے، تو اس لائق نہیں ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے لقد اصابک بعدی شر، میرے سے آنے کے بعد تو بڑی بگڑ گئی ہے، بڑی بگڑ گئی ہے، ایسے کہتے ہیں لقد اصابک بعدی شر۔ تو یہ تھے جی صحابہ کرام کے اوصاف کہ انہوں نے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں کی، باپ ہے، بیٹا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، رشتہ دار ہے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور بھی صحابہ کرام کی غیرت کے سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن یہ ان کی جگہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا سارے واقعات کی. تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جو تنقید سے پاک ہیں. کیا ہیں بھائی؟ تنقید سے پاک ہیں. جو لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں ان کے بارے میں 2 منٹ میں کوئی ایک اصولی بات سن لیں. جتنے لوگ بھی صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کرتے ہیں یا جن کتابوں میں کوئی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یا تو وہ ناقل جس نے وہ بات نقل کی ہے صحابی نہیں ہوگا، وہ کوئی منافق ہوگا. جس نے صحابی کی غلطی نکالی ہے یا تو ناقل کیا ہوگا. میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتانی ہیں، اصولی باتیں ہیں، اور یہ ساری وہ روایتیں حکایتیں جن میں صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کیا جاتا ہے نا، یہ ان کا اصولی جواب ہے کہ وہ بات نقل کس نے کی ہے بھائی. وہ نقل کرنے والا جو ہے نا وہ صحابی نہیں ہوگا. وہ کون ہوگا؟ منافق ہوگا ناقل. یا جس کے بارے میں اس نے نقل کیا نا کہ فلاں صحابی نے یہ کیا ہے وہ صحابی نہیں ہوگا، وہ کوئی منافق ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا تو ناقل کیا ہوگا، نقل کرنے والا، وہ روایت لانے والا وہ منافق ہوگا، یا جس کے بارے میں وہ نقل کر رہا ہے تو اس کا گمان ہوگا کہ وہ صحابی ہے، وہ صحابی نہیں ہوگا، وہ کوئی اور چیز ہوگا. پہلی بات. دوسری بات، اگر وہ پکا صحابی ہے جس کے بارے میں کوئی بات نقل کی ہے تو اس روایت کی سند میں غلطی ہے. اس روایت کی سند میں غلطی ہے. آج لوگ جناب ہماری قوم بھی ہے نا، بس صحیح بات ہے، وہ ایک بندہ میڈیا کے اوپر صحابہ کرام کے خلاف بیان کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے جو یوٹیوبر والی ٹیم ہے وہ فوراً جناب آگے ایک صفحے کو لگا دیتے ہیں ریفرنس. ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ یہ صفحہ پیج بھی لگا دی اس نے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا دی ہے. کیا بتا دی ہے جی؟ حدیث کا جناب انٹرنیشنل نمبر فلاں، انٹرنیشنل نمبر فلاں. یہ تو پریس ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اور صحابہ کے بارے میں ان کے دل بدگمان ہو جاتے ہیں اور یہ بھی منافق بن جاتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہاں ابھی منافقوں کی علامتیں پڑھ رہے ہیں اور اسی آیت میں پڑھو گے جو آیت شروع ہے کہ صحابہ کرام پہ تنقید کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے. کن کی علامت ہے؟ اب یہ آیت آپ نے پڑھ لی اور ذرا ادھر ادھر نظر دوڑائیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کتنے لوگ منافق ہیں اور کتنے یوٹیوبر منافق ہیں اور کتنے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں یا منافق ہیں جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں. تو بہرحال یہ کتنی بات بتا رہا ہوں. دوسری کہ سند میں کیا ہوگی، اس روایت کی سند میں غلطی ہوگی. نمبر 3، اگر سند بھی صحیح ہو، اگر سند بھی صحیح ہے، نام جس کا ہے وہ بھی صحابی رسول ہے، تو پھر اگر کسی غلطی کا ذکر ہے تو وہ غلطی جو کسی صحابی سے کسی صحیح سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے کہ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی اعتقادی نہیں ہوگی، وہ غلطی اجتہادی ہوگی. کیا ہوگی؟ اجتہادی غلطی، جس کو کہتے ہیں بونا فائڈ مسٹیک. کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ کہتے ہیں بونا فائڈ مسٹیک. یعنی ایک بندے نے صحیح سمجھ کے کام کیا ہے. کیا سمجھ کے؟ اس نے صحیح سمجھ کے کام کیا ہے لیکن کام اس طرح تھا نہیں، لیکن اس نے اپنے طور پر کیا سمجھا، اس کام کو صحیح ہوگا، صحیح سمجھا ہے، تو وہ غلطی ایسی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر بندہ مجتہد غلطی کرے تو اس غلطی پہ بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر اور ثواب ملتا ہے. 1 درجے کا ثواب اس کو ملتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی آپ کو قبلہ بتانے والا نہیں، ارتیادی غلطی کی چلو مثال دے دیتے، کوئی قبلہ بتانے والا نہیں، کسی جنگل میں گاڑی کھڑی ہو گئی ہے، کوئی ایسا ہو گیا مسئلہ، نماز کا ٹائم ہے، اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ اپنا پورا ایک دفعہ دھیان کریں گے، مشرق مغرب دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے، پھر ایک طرف رخ کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیں گے. اگر نماز آپ نے قبلے کے علاوہ بھی پڑھ لی ہے آپ کو کیا ملے گا؟ کی آپ نے کیا ہے؟ غلطی. آپ نماز آپ نے مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھنی تھی، قبلہ مغرب کی طرف تھا، آپ نے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟ مشرق کی طرف. آپ کو گناہ ملا یا ثواب ملا؟ ثواب ملا. کیا آپ نے کام ٹھیک یا غلط؟ کام غلط کیا، ہوئی غلطی، ملا کیا؟ وہ غلطی ایسی ہوگی. ٹھیک ہو گیا
کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3 4. چوتھا جواب، اگر وہ غلطی اجتہادی بھی نہیں، کوئی ایسی صورت نہیں ہے بلکہ قصدی غلطی ہوئی ہے، تو صحابی نے توبہ کر لی ہوگی. جواب کیا ہے؟ اگر کسی روایت میں کسی صحابی کی صحیح سند، یہ وہ نام بھی صحیح، سب کچھ صحیح، غلطی بھی قصدی، تو بھائی ہمارا صحابہ کے بارے میں گمان ہے انہوں نے کیا کر لی ہوگی؟ توبہ. اور جو گناہ سے توبہ کر لے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ 4 باتیں ہو گئی. 5ویں پھکی، تسلی بخش. اگر راوی بھی صحابی ہے جس کے بارے میں نقل کیا گیا، وہ بھی صحابی ہے، نام بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، غلطی اجتہادی نہیں ہے، غلطی بھی کیا ہے؟ قصدی ہے، توبہ کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے، ساری باتیں پچھلی ہو گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کی اکا دکا غلطی کہیں ذکر ہے بھی صحیح، غلطیاں تو وہ انسان تھے، غلطیوں سے پاک نہیں تھے. معصوم تو صرف کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام ہوتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، اب احد میں کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، قرآن نے ذکر کیا. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے درہ چھوڑا، تم نے غم نبی کو پہنچایا، اصابکم غمم بغم، یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ وغیرہ، حتی اذا فشلتم، تم نے وہاں تھوڑی سی کم ہمتی دکھائی، وتنازعتم، تم اوپر جھگڑے اور وہاں سے اترے جہاں سے نبی علیہ السلام تمہیں بٹھا کے. 4 پارے میں سارا آتا ہے. تو بھائی ان کی نیکیاں اتنی ہیں نا، اگر کوئی غلطی مل بھی جاتی ہے آپ کو تو ان کی غلطیاں، ان کی نیکیاں اتنی ہیں، ان کے جہاد اتنے ہیں، ان کی خیراتیں اتنی ہیں، ان کے انفاق اتنے ہیں کہ نیکیوں کے سیلاب میں اس 1-2 غلطی کا پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے استاد ہمارے فرماتے تھے، آپ کا کوئی خاندانی غلام ہو، نوکر ہو، خاندانی، آپ کے نسلوں سے دادا کی خدمت کی ہو، پھر والد کی ہو، ابھی وہ آپ کے گھر میں ہے، کوئی میڈ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی نوکر ہیں، کام کر رہے ہیں، نسلوں سے کر رہے ہیں، اور ایک دن اس سے کوئی برتن، بڑا قیمتی برتن ٹوٹ گیا، چینی کا کوئی برتن تھا، آپ کے کوئی بڑا یادگار، اس کے برتن کے ساتھ کوئی یادیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ برتن ٹوٹ گیا قیمتی، کوئی آئینہ ٹوٹ گیا، کوئی فریم ٹوٹ گیا، اور وہ بڑا شرمندہ ہو کے کھڑا ہے، یا بڑی شرمندہ ہو کے وہ کھڑی ہے کہ مجھ سے تو بہت بڑی کیا ہو گئی ہے، اور اس سے بولا نہیں جا رہا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کیوں پریشان ہیں؟ آپ اس کو تسلی دیں گے. توجہ کریں، آپ کہیں گے اس طرح کے 5 اور بھی ٹوٹ جائیں، آپ کی خدمات اتنی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کی نیکیاں اتنی ہیں. یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو دنیا داری زبان میں بات سمجھائی ہے، اور یہ بڑی ضروری ہے. خدا کی قسم اس دور کا یہ جدید فتنہ ہے، صحابہ کرام کے بارے میں امت کو بدگمان کیا جا رہا ہے، خصوصاً یہ نوجوانوں کو. مجھے تو لڑکوں کا پتہ ہے، اور مطلب کہ خواتین پہ بھی یہ اثرات ہیں، اور یہ صحابہ دشمن جو ہیں نا جی، وہ یہ میڈیا کے ذریعے اپنا زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ان سارے فتنوں کا علاج اللہ کی کتاب ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں ہر فتنے سے انشاءاللہ ہم بچیں گے. ہاں جی انشاءاللہ. اب دیکھیں جی صحابہ کرام کی شان ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ. کیسے؟ معیار ایمان کیا ہیں جی صحابہ؟ کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے صحابہ کرام. قالو، تو وہ جواب دیتے ہیں آگے سے، انؤمن. دیکھو جی منافقوں کی سر فہرست علامتوں میں سے یہ ہے، صحابہ کے بارے میں وہ بدگمان ہیں. وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف. صحابہ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف. بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جی یہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے، یہ دور جدید کے تقاضوں سے کیا ہیں؟ یہ ناواقف ہیں، یہ وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں. بس انہوں نے اپنے دین کو پکڑا ہوا ہے،
دین کو پکڑا ہوا ہے اور دین کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور ہر معاملے میں یہ دین کو لے آتے ہیں، اور دین کی خاطر جھگڑے بھی مول لیتے ہیں، اور دین کی خاطر اپنے نقصان بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو ہم معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ اللہ خبردار، جواب آیا جی، صحابہ کے دشمنوں کو اللہ نے جواب دیا ہے، تو صحابہ دشمنوں کو جواب دینا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ جانتے نہیں، ایسے بے وقوف ہیں کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے۔ ایک اور ان کی صفت، بری صفت منافقوں کی، کہ یہ دوغلی پالیسی چلتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا، کافروں کو بھی کیا دیا؟ دھوکہ دیا۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پکے مومن نہ پکے کافر، یہ تیسری کوئی مخلوق ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا اور جب لقوا یہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مومن ہیں، مسلمانوں کے ساتھ عید پڑھنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، فوٹو کھنچوائیں گے، جمعہ پڑھنے آ جائیں گے، تلاوت کریں گے، ٹوپی پہن کے حج پہ چلے جائیں گے، بیت اللہ شریف کے اندر گھس جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ریاض الجنہ میں نفل پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ، ہم بھی کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جدا ہوتے ہیں، وَإِذَا اور جب، خلو کا معنی کیا بھائی؟ اور جب جدا ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف۔ شیاطین یہاں کن کو کہا گیا؟ وہاں کوئی شیطان ابلیس رہتا تھا مدینہ میں، کن کو شیاطین کہا گیا؟ اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو، اپنے سرداروں کو، دو ٹانگوں والوں کو یہاں شیطان کہا گیا۔ من احبار الیہود ورؤوس المشرکین، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے، شیاطین، اور شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں نا، من الجنتی والناس، من احبار الیہود ورؤوس المشرکین، یہودیوں کے سردار علماء اور مشرکوں کے سرداروں کو کیا کہا گیا ہے؟ جن۔ عزیر تو ہی بادشاہ بندہ ہے، دھیان کر میرے ال خدا دیا بندیا، کہندہ ہے جن، شیطان ان کے سرداروں کو اور ان کے علماء کو، احبار الیہود، استادوں کو کیا کہا گیا ہے؟ شیطان۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب جدا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر بڑے زور کے ساتھ کہا ہے انہیں، انا لا کے کہا ہے، ادھر مسلمانوں کو تو ویسے ہی دھوکہ دیا ہو نا کہ آمنا، ہم بھی مومن ہیں، ادھر پورے یقین کے ساتھ اندر سے بول رہے ہیں، انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کدھر ہیں؟ کل ہمیں آپ کی تصویریں دیکھی ہیں، آپ ادھر گئے ہوئے تھے، ختم نبوت کے جلسے میں آپ گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو پھر ضروری ہے نا، ووٹ شوٹ لینے ہوتے ہیں نا، انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم نے ان کو الو بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں ہمارے نام کے، ہم اصل میں تمہارے ہیں، اصل میں ہم کیا ہیں؟ تمہارے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم جو ہیں وہ گپ شپ لگاتے ہیں، اور ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ اکبر، اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق والا معاملہ کریں گے۔ یستہزئ بہم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق والا معاملہ کریں گے۔ کیسے مذاق والا معاملہ کریں گے؟ حشر کے میدان میں جنت کے دروازے کھلے ہوں گے نا، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم بھی جا رہے ہیں، تو اچانک وہ روشنی بجھ جائے گی، آگے جو روشنی ہوگی نا راستے پہ، وہ لائٹیں کیا ہو جائیں گی؟ بند ہو جائیں گی، تو اندھیرا ہو جائے گا۔ تو یہ منافق سارے کہیں گے کہ پہلے تو ایمان والوں کو آوازیں دیں گے کہ انظرونا، اور ادھر پیچھے دیکھو، روشنی ہمیں چاہیے، نقتبس من نورکم، ہمیں تمہاری روشنی چاہیے، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ
آگے جانا چاہتے ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا پیچھے جاؤ. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورۃ الحدید 27واں پارہ, انہیں کہا جائے گا پیچھے جاؤ. اب یہ سمجھیں گے کہ پیچھے جاؤ یہیں کہیں پیچھے جاؤ, لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جاؤ. یہ روشنی تو کہاں سے لینی تھی؟ یہ جو ہی پیچھے پلٹیں گے اللہ فرماتے ہیں میں کیا قائم کر دوں گا؟ دیوار. یہ بھی ان کے ساتھ ایک پرینک ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میدان محشر میں ہاں مذاق ہوگا ان کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ مذاق والا معاملہ کریں گے. کیا کریں گے؟ مذاق والا معاملہ کریں گے. وَيَمُدُّهُمْ, اور ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو, فِي طُغْيَانِهِمْ, ان کی سرکشیوں میں, یَعْمَهُونَ, تاکہ وہ اور بھٹک جائیں اور بھٹک جائیں. یَعْمَهُونَ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ ان کا دنیاوی انجام ہے. اخروی انجاموں پر پڑھ لیا نا آپ نے کہ عذاب علیم ہے ان کے لیے. دنیاوی انجام یہ ہے اولئک, یہاں اولئک کن کے لیے بولا جا رہا ہے جی؟ منافقین کے لیے. اوپر بھی اولئک آیا تھا, وہ ایمان والوں کے لیے تھا. اولئک, یہ منافقین, الذین آج کے سبق میں کتنی دفعہ آ چکا ہے, کیا معنی ہے؟ وہ لوگ. اولئک الذین, یہ منافقین وہ لوگ ہیں, اشتروا, جنہوں نے پسند کیا, خرید لیا مطلب پسند کیا. اشتروا الضلالۃ, جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو, بالہدی, ہدایت کے بدلے میں, ہدایت کے مقابلے میں. دونوں چیزیں سامنے تھیں, انہوں نے کس کو پسند کیا؟ گمراہی کو. اشتروا الضلالۃ بالہدی, پسند کیا. اختاروا مفسرین معنی کرتے ہیں پسند کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. فما ربحت تجارتہم, انہوں نے ایک بزنس, ایک تجارت کی ہے, لیکن اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں ملا. بندہ تجارت کرتا ہے کوئی فائدہ کماتا ہے. فما ربحت تجارتہم, پس نفع نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے, ذرا بھی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہیں, راہ پانے والوں میں سے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو پسند کیا, منافقین نے. اور ضالین ہے نا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے نا. تو یہ دیکھو نا, یہ کیا لفظ لکھا ہے؟ اشتروا الضلالۃ, انہوں نے ضلالت کو چنا ہے اور پسند کیا ہے ہدایت کے مقابلے میں, ہدایت کے بدلے میں. کون سی ہدایت؟ وہ فطری ہدایت, جبلی ہدایت, جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی فطرت میں ایک ہدایت رکھی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے ہدایت قبول کی پھر منافق بنے, نہ. جو فطری ہدایت تھی اس کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کو کیا کیا؟ پسند کیا. اشتروا الضلالہ, پسند کی گمراہی بدلے ہدایت کے, پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین, اور نہیں ہے یہ بالکل ہدایت یافتہ. آج کا سبق ادھر ہی مکمل کرتے ہیں. 16 آیتیں ماشاءاللہ ہو گئی ہیں. آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں. یہ پہلا ہفتہ تھا ہمارا, تو اس میں الحمدللہ ہم نے کافی کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے. مختصر اصول بھی پڑھے ہیں, اور اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ ترجمہ ہمارا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز. کل چھٹی ہے, ٹھیک ہے, جمعہ ہے, آپ چھٹی ہے, آپ کو اپنے ضروری کام وغیرہ اس میں کر لیں تاکہ ہمیں اگلے دنوں میں چھٹی مطلب کہ نہ کرنی پڑے. اور بھی دوست احباب کو دعوت دیں اس قرآن مجید کے درس کی. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا باعث بنے گا. اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کے اوپر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ کام ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ذریعے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے فائدے اور بھلائیاں نصیب فرمائے. اور اس درس کو اللہ رب العزت ہمارے لیے, ہمارے اساتذہ کرام کے لیے, جتنے معاونین ہیں اس درس کے بارے میں, ہمارے جتنے خیر خواہ ہیں, اللہ کریم ان سب کے لیے اس درس کو صدقہ جاریہ بنا دے, اور اس کے ذریعے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے. غلبہ اسلام کی کوششوں میں اللہ کریم اس کوشش کو بھی شمار فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.